تو ہیلو فرینڈس، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوگے۔ آج ہم ایسی کہانی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں جو کہ ایک کوریا کے ڈرامے پر ہے۔ اس کوریا کے ڈرامے میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارا ہیرو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ جیسے ہی کہانی کی شروعات ہوتی ہے، ہمارے ہیرو کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے، ہمیں سکول دکھایا جاتا ہے جہاں سکول میں ہمارے ہیرو یعنی یونہو کے پاپا پرنسپل سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ٹرانسفر کی ضرورت ہے اور میں اپنے بیٹے کو آپ کے سکول میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں پچھلے سکول سے، تاکہ آپ کے سکول میں وہ اچھی پڑھائی کر سکے۔ اب ہی سکول کا پرنسپل یونہو کے پاپا سے کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے بیٹے کا ایک ٹیسٹ لینا ہوگا جس میں ہم اس کے مارکس دیکھیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ آپ کا بیٹا صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، یا پڑھائی میں کمزور ہے یا نہیں۔ پرنسپل یونہو کے پاپا سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے بیٹے کو یہاں ٹرانسفر کرنے کی اجازت دیں گے، اور آپ کے بیٹے کو ہمارے اسکول کو کل سے جوائن کرنا ہوگا، بلکہ کل سے کیوں، آج سے ہی جوائن کرنا ہوگا۔ تبھی یونہو کے پاپا کہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ہمیں موقع دینے کے لیے، یہ اپنا بیسٹ دے گا۔ تبھی سین شفٹ ہوتا ہے کلاس روم میں۔ سر سب کو بولتے ہیں کہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اور سب کو بتانے لگتے ہیں کہ آج ہمارے کلاس میں نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے ٹرانسفر ہو کر دوسرے سکول سے۔ سبھی تالیاں بجانے لگتے ہیں یونہو کے لیے۔ تبھی کلاس میں دروازہ کھلتا ہے اور ایک لڑکا انٹر ہوتا ہے۔ سر اسے بولتے ہیں کہ تم آج لیٹ کیوں ہو؟ تو وہ لڑکا اس پر بہتا ہے کہ سر آج میری بس مس ہو گئی تھی۔ تبھی سر بولتے ہیں کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ سر بولتے ہیں کہ میں تجھے لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ تبھی وہ لڑکا کہتا ہے شکریہ سر۔ تبھی سر جنہو کی طرف دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آج تم اپنا انٹرو دو۔ جنہو تھوڑی دیر چپ ہو کر بولتا ہے کہ میرا نام جنہو ہے۔ جنہو اپنا نام بول کر تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، تو سر سب سے کہتے ہیں کہ تالیاں بجاؤ جنہو کے لیے۔ سر بولتے ہیں کہ آج جنہو کا پہلا دن ہے، اس لیے یہ نروس ہے، اپنا نام بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ پھر جنہو سے سر کہتے ہیں کہ تم اپنی چیئر پر بیٹھ جاؤ جو پیچھے خالی ہے۔ تبھی جنہو سر سے کہتا ہے کہ شکریہ۔ تبھی جنہو اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہے اور اپنی کتابیں کھولنے لگتا ہے، اور وہیں پر ہمیں کلاس کے ویلن کو دکھایا جاتا ہے جو سر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ٹکنے والا نہیں ہے۔ تو سر اس سے بولتے ہیں کہ تم اسے تنگ مت کرنا، وہ بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ تبھی وہ ویلن ہنسنے لگتا ہے اور سر صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس بچے کو تنگ مت کرنا۔ جنہو اپنے بیگ سے ہیڈ فون نکالنے لگتا ہے اور گانے سننے لگتا ہے۔ تبھی ویلن اسے گھور رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ سالا چوتیا، اور تبھی اس کا فرینڈ کہتا ہے کہ جانے دے یار، نیا لڑکا ہے، چھوڑ دے اس کو۔ تبھی ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جنہو بس میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اپنے ہیڈ فون سے گانے سنتا ہوا، اور وہ اپنی ٹیوشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جا کر اپنی ٹیوشن کلاس لیتا ہے۔ وہ جب باہر نکلتا ہے تو اسے ایک میسج آتا ہے جو اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ اس کا باپ اسے بولتا ہے کہ جنہو بیٹا آج میرے آنے سے پہلے گھر جلدی آ جانا۔ جنہو جب گھر جاتا ہے تو وہاں پر ہمیں اس کی ماں کو دکھایا جاتا ہے جو دماغی حالت سے تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ جنہو کا باپ دیکھتا ہے کہ جنہو ایک سوال غلط کر رہا ہے، تب بھی وہ اسے ٹوکتے ہوئے سر پر انگلی مارنے لگتا ہے، بار بار جنہو کے سر پر مارنے لگتا ہے۔ جنہو کو بہت غصہ آنے لگتا ہے۔ تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنہو کے بھائی کو بھی اس کا باپ ایسے ٹارچر کیا کرتا تھا۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنہو اپنے بیڈ پر سویا ہوتا ہے اور اپنا گلا گھونٹ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مار نہیں سکتا۔ تبھی سکول میں جنہو کو دکھایا جاتا ہے جو آسمان کی طرف اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کلاس روم میں ایک لڑکے کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جن کا نام کم سن ہوتا ہے، اس کو اگنور کر کے جنہو اپنی کلاس میں اپنی چیئر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، جس سے کم سن کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے اور بہت زیادہ مارنے لگتا ہے، اور اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے بولتا ہے کہ تم مجھے پیسے جب تک نہیں دے گا تب تک میں تجھے مارتا رہوں گا۔ لڑکے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ جھولے دے۔ کم سن کی لات سے جنہو کا ہیڈ فون نیچے گر جاتا ہے، جس سے جنہو کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے اٹھاتا ہے، اور کم سن کو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکے کے سر پر ویسے ہی ہاتھ مار رہا ہے جیسے اس کا باپ اس کے ساتھ کرتا ہے۔
تبھی جنہو کہتا ہے، تبھی وہ ویلن واپس دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا۔ کم سن ادھر ادھر دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی اور کا ہوگا، پھر وہ کم سن اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تو مجھے ہے۔ تبھی کلاس میں سناٹا چھا جاتا ہے اور کم سن کہتا ہے کہ تیری یہ مجال، تو مجھے یہ کہتا ہے۔ کم سن اس کے پیٹ میں گھوسا مارتا ہے جس سے ہمارا ہیرو نیچے گر جاتا ہے اور اس کی وہیں پٹائی کرتا ہے، بہت مارتا ہے جنہو کو اور بولتا ہے کہ تیری یہ مجال، تو نے مجھے بات۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے، ہمارے جنہو کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کم سن کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پیسے دے رہا ہے۔ کم سن کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر تو نے ہمیں پیسے دیے تو ہم تجھے چھوڑیں گے، ورنہ ہم بھی تجھے ٹارچر کرتے رہیں گے اور مارتے رہیں گے۔ تبھی جنہو کا کم سن فون لے لیتا ہے اور اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر دن تو ہمیں آ کے $10,000 دے گا، اگر نہیں دیے تو تجھے تیری خیر نہیں، تجھے ہم ماریں گے۔ ابھی ہمیں کلاس روم دکھائی جاتی ہے جس میں کم سن جنہو سے بول رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ تم ہمیں ہر صبح آ کر $10,000 دو گے، تو پھر تم نے ہمیں آ کے دیے کیوں نہیں؟ تبھی وہ اس کا ہیڈ فون چھین لیتا ہے اور اسے سننے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اس میں تو کچھ چل بھی نہیں رہا، اور وہ اسے چیک کرنے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ تو خراب ہے، یہ تو خالی ایسے سنتا رہتا ہے اسے کرتا ہے۔ وہ اس کے ہیڈ فون لے جانے لگتا ہے اپنے ساتھ، تبھی جنہو اس سے کہتا ہے کہ میرے ہیڈ فون مجھے واپس دو۔ تبھی کم سن اسے پھر سے لات مارتا ہے پیٹ میں اور جنہو نیچے گر جاتا ہے۔ جنہو پھر سے اٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے یہ ہیڈ فون نہیں دیے تو میں تیرے ساتھ بہت برا کروں گا۔ کم سن اپنے ہاتھ سے ہیڈ فون نیچے گرا دیتا ہے اور جنہو دیکھتا رہتا ہے۔ جنہو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کم سن سے کہ تو نے میرے ہیڈ فون نیچے کیوں گرائی، کیونکہ یہ میرے بھائی کی آخری نشانی تھی۔ اس لیے کم سن اسے گھورتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مرنے آیا ہے کیا یہاں سے؟ تب کم سن کہتا ہے کہ تیری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو مجھے مار سکے، اور وہ اس کے ہیڈ فون پر پاؤں رکھ دیتا ہے اور جنہو سے کہتا ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے مجھے بھی بتا۔ جنہو کو سر پر انگلی بار بار مارنے لگتا ہے اور آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا ہیرو اس چیز سے بہت چڑھتا ہے۔ ایسے ہی جنہو اس کی آنکھ میں ایک گھوسا مارتا ہے اور بھائی صاحب وہاں پر بہت بڑی تگڑی لڑائی ہوتی ہے جس میں جنہو کو پہلے تو مار لگتی ہے، لیکن پھر بعد میں جنہو کم سن کو مارتا ہے اور جنہو کم سن کی ٹانگ پر بہت سارے غصے منہ پر مارتا ہے کہ وہ دو اور جگہ پر جا کے گرتا ہے۔ کم سن کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جن پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے گھوسوں کی بارش کرتا ہے جیسے آسمان سے بارش گر رہی ہو، لیکن پھر کم سن نیچے گر جاتا ہے اور جنہو اس کی گردن پکڑ کر اسے مارنے لگتا ہے۔ تبھی جنہو کا دوست ان کو دیکھ کر ہنس رہا ہوتا ہے۔ تبھی کم سن کا دوست اسے بچانے جاتا ہے تو جنہو کا دوست اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں بھائی، لڑائی تو ان دونوں کے بیچ کی ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ یہیں رک ورنہ تجھے بھی میں مار ڈالوں گا۔ تبھی کم سن کا دوست کہتا ہے کہ تو کیا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو جنہو اپنے ٹیوشن کے لیے نکل جاتا ہے، تبھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا سوجون آتا ہے اور وہ جنہو سے کہتا ہے کہ تم تو کمال کر لڑتے ہو، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی جنہو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ دوستی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تبھی سویون کہتا ہے کہ تم پڑھنے والے ہو اس لیے میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس بات پر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تم آج سے بہت سارے مقابلوں کا سامنا کرو گے۔ تو وہ جنہو اسے سویون سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ سویون جنہو سے کہتا ہے کہ مجھے یاد ضرور رکھنا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہو بس میں بیٹھ کر وہی کلاس والی لڑائی کو یاد کرتے ہوئے ہنس رہا ہوتا ہے۔ جنہو یہاں پر پہلی بار ہنستا ہے اور وہ اپنی ٹیوشن کی جگہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی جنہو کو یاد آتا ہے کہ اس نے تو ٹیوشن کی کلاس لینی ہے۔ تبھی وہ جلدی سے جاتا ہے اور کرایہ دیتا ہے اور نیچے اتر جاتا ہے اور ٹیوشن کی کلاس سے لیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹیچر اسے ڈانٹتی ہے کہ تم آج لیٹ کیوں ہو؟ تو جنہوں نے بتاتا ہے کہ وہ آج
بس مس کر چکا تھا اس لیے وہ لیٹ ہو گیا ہے۔ تبھی جنہوں کے پاپا کو پتہ چلتا ہے کہ جنہوں آج لیٹ کیا تھا، تب جنہوں پاپا اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، لیکن ان کی ماں ٹی وی کی آواز بہت تیز کر دیتی ہے۔ تبھی جنہوں کے پاپا اسے کہتے ہیں کہ تم یہ رہی لاڈ پیار سے یہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تبھی کم سن کے دوستوں نے جنہوں کو گھیر رکھا ہوتا ہے اسکول کے باتھ روم میں۔ کم سن کا دوست اسے ایک مکہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ چھٹی کے بعد مل مجھے۔ پھر وہاں پر اسکول کا ٹیچر آ کے کم سن کے دوست کو ڈانٹنے لگتا ہے کہ تم کم فو سیکھ چکے ہو، اس کا مطلب یہی نہیں کہ تم کمزور بچوں کو مارتے رہو، اگلی بار ایسا کیا تو میں تمہاری کمپلین کروں گا پرنسپل صاحب کو، اور نکل جاؤ اپنی کلاس میں۔ کم سن کے دوستوں نے جنہوں کے ہیڈ فون اپنے ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں اور جنہوں کو کال کرتے ہیں کہ اپنے ہیڈ فون لے جا۔ جنہوں بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ سویون جنہوں کو کہتا ہے کہ بھائی نہ جاؤ وہ تمہیں ماریں گے۔ تبھی جنہوں کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کا تھا۔ تبھی دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنہوں اور کم سن کے دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ جنہوں کہتا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن کم سن کے دوست اسے کہتے ہیں کہ تم مجھ سے لڑ، اور وہاں پر بہت بڑی تکڑی لڑائی ہوتی ہے۔